سورۃ القارعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب تک تمام صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی ہیں، اور آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ان سب صورتوں کا موضوع جو ہے وہ آخرت اور قیامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو مکی زندگی میں سب سے بڑی اسی جاہلیت کا سامنا تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور اسی اساس پر بقیہ جو دین کے مبادیات ہیں اور عقائد ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس کا نام القارعہ، اس سورہ کی پہلی آیت جو ہے وہ اس سورت کا نام ہے، اور القارعہ جو ہے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ من اسماء یوم القیامہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے الحاقہ، الصاخہ یا الطامۃ الکبریٰ، یہ سارے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں، تو یہ بھی القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القارعہ یہ قرع سے ماخوذ ہے، قاف را عین، اور قرع کا معنی الضرب الشدید، سخت ضرب۔ سخت ضرب سے یا دو چیزوں کی شدت سے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قرع کہلاتی ہے، قرع۔ تو القارعہ یہ قیامت کا وقوع بڑی شدت کے ساتھ ہوگا، ایسی ایک چیخ بلند ہوگی جو کلیجوں کو پھاڑ دے گی اور لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، تو اسی سے یہ نام القارعہ، قرع شدید ضرب۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جب میت کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو یسمع قرع نعالہ، تو قبر والا جو میت ہے، مردہ ہے، وہ جانے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو وہاں بھی قرع کا لفظ ہے، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز میت کو بڑی شدت کے ساتھ سنائی دی جائے گی، ایک تاثر اس پر یہ قائم ہوگا کہ تم تنہا رہ گئے اور تمہیں دفن کرنے والے تمہارے اعزاء، اقرباء، رفقاء سب کے سب چلے گئے، تو وہاں بھی قرع النعال، ان جوتوں کی آواز جو شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو القارعہ یہ ترجمہ نیچے لکھا ہے سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دینے والی قیامت، معنی درست ہے۔ القارعہ شدید آواز کے ساتھ آنے والی قیامت یا سختی سے جھنجھوڑ دینے والی قیامت، کھٹکھٹانے والی قیامت،